نماز کے بعد کے اذکار، نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھ چکا یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ کیوں اللہ اکبر کہیں؟ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا۔ آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا، اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے، یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے۔ ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی۔ تیسرا ذکر، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے۔ یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر، اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے انہیں لازماً کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار۔ مغیرہ بن شعبہ جو وحی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اور ایسا بادشاہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا، ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں، ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک ہے۔ پانچواں ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا، جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، مانگ کچھ نہیں رہی، یہ ذکر ہے، یہ دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں، اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی، مالدار اور وہی قابل تعریف ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے، اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے بد ظن نہیں ہو، یہ روکنا اس کی رحمت ہے۔ انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا، وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا، نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا، وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا۔ یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی، کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کار ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہ میرا کام بنائے گا، وہ میری مشکل آسان کرے گا۔ تو یہ توحید ربوبیت اور الوہیت پر مشتمل جملے ہیں۔ پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا سارا فضل ہے، اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ ابن زبیر سلام پھیر کر
ہر نماز کے بعد یہ کہتے، اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے، نماز کے بعد کا ذکر۔ اور اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو، نقصان کو دور کرنے کی، اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی ہمت، طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے، اور اس کی کثرت کرنے کو کہا گیا ہے۔ ساتویں چیز ہے تسبیحات۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ 33 بار، اور اللہ اکبر 33 بار، اور 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یعنی 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جن میں سے سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ 33 بار، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو 34 بار کر کے 100 کی گنتی پوری کر لیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے، کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر 34ویں بار تو وہ ذکر آپ کو بتا ہی دیا گیا۔ اور اگر آپ 33 بار نہ پڑھ سکیں تو 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمد للہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یعنی اگر جلدی ہے تو پھر 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمد للہ، 10 بار اللہ اکبر۔ فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو 150 بار ہے، یعنی 5 نمازوں میں 10 بار، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبانی طور پر تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے، اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے، تو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 3 دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک انگلی پہ 6 بار ہو گیا، تو آپ کی 5 انگلیاں، تو 5 کو 6 دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ 30، اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں، اور اگر 34 ہے تو ایک اور پڑھ لیں۔ تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ 8ویں چیز ہے آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، مر گیا تو سیدھا جنت میں۔ 9ویں چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہے معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔
پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے، دوسری صورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا، کوئی جادو کر دے گا، کوئی حسد کر لے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، کس وقت وہ کرے گا؟ اس کو تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے۔ ہر دو نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا فتنہ فساد آیا، اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی یہ تینوں صورتیں پڑھا کروں۔ 10ویں چیز ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں 33 سال کی عمر میں امواس کے طاعون میں شہید ہو گئے تھے۔ He was only 33 years old۔ ان کا مقام کیا تھا؟ آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم اعنی علی ذکرک، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے، وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے فضل کا ذکر کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر میں شمار ہو۔ تو اللہ مجھے توفیق دے، اللہ میری مدد کر، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے، ہم کرتے نہیں ہے کام، کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا۔ تو ہر نماز کے بعد، چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا، اور بعض کہتے ہیں اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربی جعلنی پڑھتے ہیں یا اور۔ اس کے علاوہ جو چاہے قرآنی اور مسنون دعا یہاں بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے، قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، جو آپ کا دل چاہے پڑھیں، بس اردو میں نہیں، عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قید ہوئے تو اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس کی زندگی میں ذکر آ گیا، جس کی زندگی میں شکر آ گیا، اور جس کی زندگی میں خوبصورت عبادت آ گئی، وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، اس کو سبھی کچھ مل گیا۔ اور جو ان چیزوں سے محروم ہے پھر ہر خیر سے محروم ہے، چاہے دنیا کی قارون جیسی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، پوری دنیا اس کی فین ہو، اس کی تعریفیں کرے اور اس کی فدائی شدائی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ 3 بار یہ دعا، اے اللہ ہمیں اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ 1 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی، 3 دفعہ کی شرط نہیں ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم آپ کی دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوں۔ براء کہتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھا کریں اور نمازوں کے بعد بھی کہ اللہ اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ 13 اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا، جو میں نے بعد میں کیے، اور جو چھپے ہوئے کیے اور جو ظاہر میں کیے، اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور وہ جن سے تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی اس دعا کے بارے میں ثابت ہے کہ سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہم اغفر لی ما قدمت،
بات یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کا اسٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے نا، ان کی کوالٹی اور اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کوئی نہیں تھے کہ جس کے لیے آپ بخشش مانگتے تھے، ایک تو ہمیں سکھانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں سے جو کم درجے کی نیکیاں ان پر بھی. وما اخرت، اور جو عبادت مجھ سے تاخیر ہوئی، کوتاہی ہوئی، جو میں نے لیٹ کی، جس کا حق ادا نہیں کیا. وما اسررت، جو میں نے چھپایا، جو میرے دل میں وسوسے اور خیالات آئے. بعض اوقات نماز کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یا اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے. وما اعلنت، اور جو میں نے ظاہراً کیے، یعنی وہ اقوال افعال جو سب کے سامنے، لوگوں کے سامنے کوئی بری مثال پیش کی. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو پٹ آف کر دیتا ہے نیکی کے کاموں سے، یا ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے، یا اور اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ کتنے آپ ہمبل تھے، کہ سارا کچھ کر کے، بہترین عبادت کر کے پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وما اسرف، تو ہر معاملے میں ہم حد سے پار ہو جاتے ہیں، خوشی میں، غم میں، بے صبری میں، ہر چیز میں. تو اس کی بھی دعا ہے یہ کہ اللہ جہاں بھی میں حد لمٹ کراس کر رہا ہوں، اللہ مجھے وہ کراس کی ہوئی لمٹ کے آگے جو غلط کام کیا ہے مجھ سے تو وہ بھی معاف کر دے. اور وما انت عالم بہ منی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی خاص کے بعد عام کا بھی ذکر ہے، یعنی میں نے تو مانگ لیا جو مجھے سمجھ آتی تھی، اب اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی آپ معاف کر دیجیے. اور پھر انت المقدم و انت المؤخر، دوسرے روایت میں انت المقدم والمؤخر بھی آتا ہے. جس کو تو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے نیکی میں، جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے. یعنی یہ نہ سوچیے کہ آج میں اگر نیکیوں میں آگے ہوں تو ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی، ہمیشہ ڈرتے رہا کریں، پیچھے بھی ہو سکتے ہیں. تو یا اللہ تو مجھے آگے ہی رکھنا، مراد یہ ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی، وہ ایک پازیٹیو سینس میں ہے، انت المقدم و انت المؤخر. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ دنیا میں آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس چیز پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور بندوں کے ایک دوسرے پر درجات ہیں. نمبر 14، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. یہ مجلس کے اختتام پر بھی اور نماز کی دعاؤں کے اختتام پر بھی، پاک ہے تو اے اللہ، تیری ہی حمد ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے یا کچھ کلمات پڑھتے، حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات قیامت تک ان باتوں کے لیے مہر بن جائیں گے، اور اگر اس نے اس مجلس میں کوئی فضول بات کی ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے. اور اس کے دیگر روایات بھی ہیں، یعنی دیگر طرق بھی ہیں اس دعا کے. اور پھر ایک اور دعا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت بخشش فرمانے والا ہے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کا خاص ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور سلام کے بعد تشہد کی حالت میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ ذکر کرتے ہیں، یعنی مصلی سے اٹھنے سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتحیات میں اٹھنے سے پہلے اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے، یعنی جس پوزیشن میں آپ بیٹھے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے 10 بار یہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، 10 گناہ اس سے دور کر دیتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے. اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت، شیطان مردود سے پناہ دینے والے یہ کلمات ہوتے ہیں. کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا، اور یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے. یعنی صبح کے وقت اگر کوئی یہ پڑھ کے اٹھتا ہے مصلی سے تو یہ سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو. اور ایک اور روایت میں ہے جو یہ 10 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے اور ہمیں اس ذکر کی توفیق دے.